جتنے بھی محققین گزرے ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں، انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام کی جو تلاش کی ہے وہ اسی دنیا میں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اسی دنیا میں رہ کے تلاش کیا ہے. لیکن محترم فرقان قریشی صاحب نے جو ہے نا ان کی تلاش کا سفر جو ہے وہ زمین سے بلند ہو کے آسمانوں بلکہ کہیں کہ کائنات کی وسعتوں میں داخل ہوا. کہ انہوں نے جو امیزون سیریز کی ڈاکومنٹری بنائی تھی، یہ تو نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے، گریم ہینکاک کی پریزنٹڈ سیریز، جس کا نام اینشینٹ اپوکلپس ہے. یہ اس کے اوپر بیس کر رہی تھی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ارطغرل ڈرامے دیکھ کے جہاد کا جذبہ پیدا ہو جی 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 تو اور اس قسم کی فکشن دیکھ کر کے دین کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ درست بات ہے. جیسے ہمارے آج کے مسلمان جو ہیں وہ فیس بک پہ جہاد کر لیتے ہیں، اپنا احتجاجی فیس بک پہ ریکارڈ کر رہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس پوسٹ کو اتنا شیئر کرو کہ اسرائیل فلسطین سے نکلنے پہ مجبور ہو جائے. سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کا تخت منگوایا تھا وہ کسی جادو سے منگوایا تھا یا کیا چکر تھا وہ؟ پورٹل کی اس ناجائز استعمال کے ضرور منکر ہیں جو آج کل لوگوں نے مچا دیا. اچھا اچھا اچھا. جس کا جہاں سے دل چاہے وہ پورٹل کھولتا ہے، کسی کو بھی داخل کرتا ہے، کسی کو بھی نکال لیتا ہے. پوری قرآن پاک میں کوئی ایسی عبارت نہیں ملتی بلکہ کوئی لفظ بھی نہیں ملتا جس سے ہم ایسا ثابت کریں کہ ذوالقرنین علیہ السلام اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے. دا وائف فائلز کا جو چینل ہے انگریزی زبان کے اندر، کافی چیزیں فرقان صاحب کی جو ہیں وہ اس چینل سے اخذ شدہ ہوتی ہیں اور وہ اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہ اصل میں ان کی پیشکش کا راز. ہاں، ان کی جو پیشکش ہے وہ بڑی حسینہ ہے. جی. ان کی شخصیت میں فکشن پسندی بہت پائی جاتی ہے. جی جی جی. اچھا، جس طرح ہالی ووڈ کی فلمیں ہوتی ہیں، فکشن بن گیا، ٹائم ٹریول آ گیا اور بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ ان کے اگر وہ دیکھیں تھمز نیل ویڈیوز کے، جی تھم نیلز، تو ان میں بھی اس کی کافی عکاسی ہو رہی ہے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج کا شو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس نوعیت کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ ایک ایسے کریٹر، ایک ایسے کنٹینٹ کریٹر کے بارے میں ہے اور ان کے کام کا ایک کرٹیکل انالیسس ہے جن کو شاید آپ بھی بہت دیکھنا پسند کرتے ہوں گے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ اچھے پائے کے محقق ہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور اس شو کی شروعات سے پہلے سب سے عرض کر دینا چاہوں گا. ہماری نیت اس شو کے اندر بالکل صاف اور ایک اچھائی کا جذبہ لیے ہوئے ہے. ہم یہ چیز بھی ضرور بتا دینا چاہتے ہیں کہ فرقان قریشی صاحب، جن کے کام کا آج ہم بغور جائزہ بھی لیں گے، ان کے ہاں زیادہ تر خیر پائی جاتی ہے. ان کا جذبہ بھی بلا شبہ، اس پہ بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہے. البتہ جب کسی کا کام بنا کسی انالیسس کے، بنا کسی نظر کے، کسی ایکسپرٹ تجربہ کار شخصیت کی نظر سے گزرے بغیر عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی جاتا جائے، ان کے پاس ڈائریکٹلی جاتا جائے اور اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، تو شاید جو صاحب کلام شخصیت ہے ان کے لیے بھی اپنے کام کو نکھارنا مشکل ہو جائے. یہ کام صرف ان تک محدود نہیں ہے. ان کی خصوصیت یا اس شو کے اندر ہمیں صرف ان کے کام کا جائزہ لینے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے کام کی چونکہ ریچ اور لوگوں میں پسندیدگی بہت زیادہ ہے، تو ہم دونوں اعتبار سے تمام ناظرین اور فرقان قریشی صاحب سے بھی اس طرح مدبانہ عرض کرتے ہوئے ہی اس بات کو اس شو کو کریں گے. اور اس شو سے پہلے میں نے ان سے باقاعدہ طور کے اوپر میسج کے ذریعے سے یہ خبر بھی دے دی تھی کہ ہم یہ شو ان کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. میں اس شو میں سب سے پہلے تعارف کروا دوں گا ہمارے گیسٹ کا، جناب شیخ تنزیل صدیقی الحسینی صاحب. شیخ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس بہت ہی اہم شو میں تشریف لانے کے لیے. شیخ، ہم نے ان شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا میں ناظرین کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ فرقان قریشی بلاگز ایک بہت مشہور اور معروف پاکستان کا چینل ہے. اس چینل کے اوپر اسلامک اسکٹولوجی، آخر الزماں اور اس کے متعلق بہت سی ویڈیوز فرقان قریشی صاحب ڈالتے ہیں. ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت سے لوگ کنزیوم کرتے ہیں اور اس کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ کوئی بھی کنٹینٹ ہو، چاہے ہمارا کنٹینٹ ہو یا چاہے کسی اور شخصیت کا کنٹینٹ جو کہ تحقیقی نوعیت کا ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ تحقیقی کام کے اندر اور کسی کرنٹ افیئرز یا اس طرح کے کسی کام میں جہاں پہ سیاسی گفتگو ہو یا یہ وہ چیزیں ہوں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کام چونکہ تحقیق کی دنیا سے ہے تو صرف اسی غرض سے ہم تحقیقی کام کرنے والی شخصیت کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی پہ بات نہیں کر سکتے. اسی ضمن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا، میں ذاتی طور پہ فرقان صاحب کو پسند کرتا ہوں. ان کے کام سے مجھے بہت کچھ چیزیں ایسی دیکھنے اور سوچنے کے اینگل سامنے نظر آئے کہ ان کی تحقیق میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کا کام ایکیڈیمک طور کے اوپر ان کو ریسرچ میتھڈولوجی کا علم ہے. لیکن اب شیخ کے پاس چلتے ہوئے ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. شیخ، سب سے پہلے تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ فرقان قریشی اور ان کے کام کو آپ نے کیسا پایا، کیونکہ آپ نے اس کو مجھے امید ہے کہ دیکھا ضرور ہوگا، اور اگر آپ نے دیکھا اور اس کے بعد اس کا تاثرات میں آپ کے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا ان کے بارے میں.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے سوال کیا فرقان قریشی صاحب کا, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں خود ان کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتا رہا, اور وہ بہت ذہین آدمی ہیں جی, اور اپنے نقطۂ نظر کی تحقیق میں وہ بہت محنت کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور آج بھی ہم ان کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں, کیونکہ ایسے بہت سارے قیمتی نکات ان کے حوالوں میں ملتے ہیں جو بے شک دینی اساسی لحاظ سے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت نہ رکھتے ہوں, لیکن ویسے تاریخی اعتبار سے یا اپنی علمی پس منظر کے اعتبار سے ہمارے لیے دلچسپی کا باعث بن جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور مجھے اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور بہت گہرائی میں جاتے ہیں, اور دنیا جہاں کے جو علمی ذخائر ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ایک توسع ہے, وہ ان کی تحقیق کا حصہ ہے, کوئی شک نہیں. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی ہم اگر اس کے اوپر اس شو کا انعقاد کر رہے ہیں تو اوور آل اس شخصیت کے بارے میں ہمارے جو تاثرات ہیں وہ بالکل مثبت ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں بلکہ خود ذاتی طور پہ کہنا چاہوں گا, میں نے ایک شو کے اندر ڈاکٹر زبید صاحب کے ساتھ ایک شو کیا تھا. اس سے پہلے کہ چونکہ میں بات کلیئر ناظرین کے لیے ایک بار پھر کر دینا چاہتا ہوں, کسی کی غلطی یا کسی کی ایسی چیز جو کہ بطور کنٹینٹ کریٹر آپ سے سرزد ہو جائے, جس کے اندر درستگی نہ پائی جاتی ہو, تو اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. میں نے کسی طرح سے شو کیا تھا ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ شام کے اوپر اور اس کی تاریخ کے بارے میں. اس میں عراق کا جب ذکر آیا تو میں نے غلطی سے یہ بات کہہ دی کہ عراق میں سنی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے, حالانکہ اس کے جو حقیقت تھی وہ اس کے برعکس تھی. عراق میں تقریباً کوئی 52 سے 54% تک کہا جاتا ہے کہ شیعہ پاپولیشن ہے, اور جو سنی پاپولیشن ہے وہ 42% ہے, 10% کم ہے. اس بات کا اظہار میں نے فوراً جو ہے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے دیا. آج بھی اس ویڈیو پہ ٹاپ کمنٹ یہی ہے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, میں نے یہ اسٹیٹ جو ہے وہ غلط بتایا تھا. تو بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی میں کوئی غلطی یا ایسی قسم کا کوئی سرزد ہو جائے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. میں شروعات میں فرقان قریشی کے کام سے متعلق آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے ان کے کام کو جو جائزہ لیا ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مصادر کو جو یہ یوز کرتے ہیں, بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا جو مصدر ہے قرآن اور پھر حدیث ہوتی ہے, لیکن ان کے ہاں یہ یہاں تک محدود نہیں ہے. ان کے جو مصادر یہ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں, اور اتنے زیادہ ہیں کہ شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی مصدر ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام دنیا کی علمی ذخائر سے استفادہ کرتے ہیں, اور اس میں ان کی کوئی حد نہیں ہے, غیر محدود ہے. تو یہ قرآن اور حدیث تو ظاہر ہے ہر مسلمان کے لیے سراخوں پر بنیادی مصدر ہے, اساس دین ہے, تو وہ تو ان کی یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ گزشتہ مذہبی صحائف پر جاتے ہیں, جو مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں, خواہ وہ ان مذہبی حلقوں کے لیے الہامی ہوں یا غیر الہامی ہوں, وہ ہر طرح کی کتابیں ان کے مذہبی حلقے کی دیکھتے ہیں. پھر تاریخ پہ جاتے ہیں, علم الاثار آرکیالوجی ہوگی, سفر نامے بھی دیکھتے ہیں, مختلف لوگوں کے عہد کے جو سفر نامے ہوا کریں ان میں جو قیمتی بات مل جائے اس کو بھی دیکھتے ہیں. کتبات جو قدیم عہد کے کتبات وغیرہ ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان سب چیزوں کو ملا کر پھر وہ ایک قیاس کرتے ہیں. اچھا, میں یہاں تھوڑا سا ادباً کہوں گا کہ قیاس کرتے کرتے 2 + 2 4 بنانے کے جائے 5 6 سے کہیں آگے نکل کے 10 15 تک چلے جاتے ہیں. اچھا. تو یہ ان کا معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے جو ماخذ ہیں وہ غیر محدود ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ان کے جو اچھا حقیقت میں بھی پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان کے تو لامحدود ہیں, یہ تو ہر چیز کو لے لیتے ہیں, لیکن اس کی صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح کتنے مصدر ہیں جو آپ کے نزدیک اس مخصوص فیلڈ کے اندر ہمیں لینے چاہیے؟ دیکھیں, زیادہ تر جو ان کی فیلڈ ہے وہ علم الفتن کے باب میں ہی ہم اصل میں ہم فوکس وہیں پہ رہیں گے. تو علم الفتن کے باب میں جو صحیح ترین مصدر ہے جس کو ہم نصوص کہتے ہیں بار بار اپنے پروگراموں میں, وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث. اچھا. اصلاً نصوص کا اطلاق صرف وہیں پر ہوتا ہے. تو تاریخ جو ہے وہ نصوص میں نہیں آتی, یعنی ہم تاریخ سے ایمان اور عقیدہ برآمد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن حدیث جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. اچھا, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. وہ صحیح حدیث اگر آ گئی ہے, قرآن پاک میں کوئی لفظ آ گیا تو اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے, وہ تو کفر ہو جائے گا, بلکہ بہت معاملہ خطرناک ہے. صحیح. تو تاریخ سے جو کچھ بھی برآمد ہو رہا ہے وہ کوئی بھی شخص اس کو برآمد کر لے, ٹھیک ہے, صحیح سند سے بھی آ رہی ہو, ایمان اور عقیدے کا اس سے تعلق نہیں جوڑتا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو بہت سارے ماخذ ہیں, وہ بہت سارے ماخذ بہرحال جو ہے وہ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا نصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن حدیث نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ان کے ماخذ کی تعداد زیادہ ہے تو فطری طور پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کے جو ریفرنس ہیں ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ان کے ماخذ بہت زیادہ ہیں تو بقیہ ماخذ بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اب یہاں انسانی اور فطری بات بھی ہے کہ جب ماخذ کی بہت زیادہ کثرت ہو جاتی ہے تو استدلال میں غلطیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح بات.
سب سے بڑا معاملہ تو ہے وہ ہے فرق کے مراتب نہیں رکھتے. فرق کے مراتب سے میں اپنے قارئین کو بھی سامعین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, ناظرین کو بھی, کہ صحیح اور غلط کے امتیاز کے بغیر اب جیسے قرآن یا حدیث سے جو چیز برآمد ہو رہی ہے اس کا جو درجہ ہے وہ سب سے اونچا ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس میں شک نہیں, عام درجوں سے تو اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ اس سے استدلال کی بنیاد شروع ہوتی ہے لیکن دوسری طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو فرق کے مراتب نہیں رکھتے. احادیث پیش کرتے وقت مجھے ان سے ایک شکایت ہے اور بہت شدید شکایت ہے کہ یہ صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں رکھتے اور اپنے ناظرین کو باور نہیں کراتے کہ جو روایت پیش کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے نہیں ہے. اچھا, مثال کے طور پہ آپ حدیث کے حوالے دیتے ہیں مسند احمد میں فلاں جگہ ہے, لیکن یہ تو بتائیں کہ وہ روایت محدثین کے نزدیک کیسی ہے. اچھا, لیکن میں اس میں یہ ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے تو یہ ذکر کیا کہ وہ کبھی کبھی یہ نہیں بتاتے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جو بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ, تو کبھی کبھی وہ حدیث کی صحت کے اوپر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس کی صحت کے بارے میں, لیکن وہ حقیقتاً ہوتی نہیں ہے, ایسا بھی دیکھنے میں آیا. جی ہاں, یہ میرے سامنے مثال ہے اور انشاءاللہ اس پروگرام میں بہت اہم مثال دیں گے. دوسری بات جو میں کہتا ہوں کہ غیر منصوص روایات کو یہ نصوص پر ترجیح دے دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اب یعنی کہ قرآن و حدیث سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ, اب اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے جو دوسری روایات کی بنیاد پہ تعمیر ہو رہی ہے اس کو وہ ترجیحاً پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو عام قاری, عام ناظر, عام سامع کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اسی خیال میں رہتا ہے کہ گویا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہے, یعنی یہ ابہام ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں اس ٹاپک کے اندر ہم اس کو جو اس پہ ڈسکشن سے پہلے ایک اور چیز آپ سے ایک بنیادی اصول کے طور پہ جاننا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو فرض کریں کچھ مثالیں میں دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا جو سفر ہے, ذوالقرنین علیہ السلام والا جو سفر ہے, یہ کچھ اسفار ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے, کوئی اور بھی اس طرح سے اور بھی چیزوں کا ذکر ہے. ان کا جو چونکہ قرآن میں ہے وحی ہے, تو اس وحی کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ وہ یہ جاننا ہے کہ ان اسفار کی نوعیت کیا تھی, یا اس کا کچھ سبق اس سے لینا مقصد ہے. وحی کا مقصد اس میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن وحی کا جو اصل مقصد ہے وہ عبرت و نصیحت ہے. ہم عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں اور اپنی ایمان کو اس سے رہنائی بخشیں, بہتر سے بہتر لے جائیں. اصل مقصد یہی ہوتا ہے. اصل مقصد یہ وحی کا اصل مقصد ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ اسفار کا آپ نے ذکر کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کے اور مختلف اسفار کا ذکر بھی آ رہا ہے. وہ فرعون کے یہاں سے نکلتے ہیں, مدین جاتے ہیں, وہ سارے واقعات آتے ہیں. وہ سارے واقعات جو ہیں اسی زمین کے ہی ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر ہم کسی ایک سفر کے بارے میں اچانک خود سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمین کا نہیں ہے, یہ کسی اور دنیا میں چلے گئے. بالکل بالکل بالکل. اب جیسے آپ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا, اسی طرح انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ گویا آسمانی مخلوق ہے. ہم اس پہ مزید آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی بات کسی مفسر نے نہیں کی. اچھا, قرآن کی کسی ایک عبارت سے, حرف سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی آسمانی مخلوق تھی یا کسی دوسری دنیا کا دروازہ کھل گیا, وہاں سے آنا جانا چل پڑا, ایسا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ ثابت بھی میرا خیال ہے قرآن و حدیث سے نہیں کرتے, یہ تاریخی کچھ حوالہ جات سے کرتے ہیں ثابت اس بات کو. میرا خیال ہے کہ وہ مصر کے کچھ جو ہیں پرانی تختیاں جو پائی جاتی ہیں اور ہیروگلفس ہیں, اسی طرح سے پارچمنٹس وغیرہ پرانی جو ملتی ہیں, شاید یہ اس سے دلیل لے کر وہ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جی دیکھیں, ایک بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث نہیں ہے, روایت ہے. روایت, اچھا. اس کو ایک جو افسوس کی بات ہے, میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ عام طور پہ جتنے بھی محققین گزرے ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں, انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام کی جو تلاش کی ہے وہ اسی دنیا میں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اسی دنیا میں رہ کے تلاش کیا ہے. لیکن محترم فرقان قریشی صاحب نے جو ہے نا, ان کی تلاش کا سفر جو ہے وہ زمین سے بلند ہو کے آسمانوں, بلکہ کہیں کہ کائنات کی وسعتوں میں داخل ہوا, وہاں سے انہوں نے تلاش کے لائے. اچھا, اس کے لیے ان کی جو بڑی زبردست بنیاد بنی تھی وہ ایک روایت تھی. اچھا, اس روایت کو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں صحیح کہہ کے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. کون سی ویڈیو ہے یہ آپ بتا دیجیے گا؟ یہ ایک ویڈیو ہے ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے. انشاءاللہ میں حوالہ دے دیں گے اور اسکرین پر انشاءاللہ وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک صحیح حدیث سنانا چاہتا ہوں, اور یہ ایک بہت اہم حدیث ہے. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور اس کا ریفرنس نمبر ہے 12755. تو وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد بہت سے لشکر روانہ کیے جائیں گے, تم کوشش کر کے خراسان کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہونا اور جا کر مرو شہر میں قیام کرنا. اچھا, کیونکہ ذوالقرنین نے اس شہر کو بسایا تھا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی, لہٰذا یہاں کے لوگوں کو کوئی بری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی.
یہ روایت پیش کی ہے, حوالہ دیا ہے انہوں نے مسند احمد کا. اچھا صحیح کہہ کے پیش کی ہے, یہ دوبارہ صحیح کہہ کر پیش کی, ناظرین کو کہوں گا کہ انہوں نے یہ روایت صحیح کہہ کر پیش کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ حوالہ دیا ہے مسند احمد کی اور ترقیم نمبر ہے 12755. اچھا یہاں ترقیم دینے میں بھی ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ مسند احمد کی ترقیم نہیں ہے. مسند تو مسند کی ترتیب پر آپ کو پتہ ہی ہے, مسند کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کی فقہی ترتیب ہے, یہ فقہی ترتیب ہے الفتح الربانی کے نام سے, اس کی ہے, اس کا حوالہ ہے. اچھا آپ جب الفتح الربانی کھولیں گے اس کو دیکھیں گے تو اس روایت کے نیچے باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے راوی ضعیف ہیں, سخت ضعیف ہے. اچھا یہ روایت صرف یہی نہیں ہے, یہ طبرانی میں بھی پائی جاتی ہے, مجموع الزوائد میں بھی پائی جاتی ہے, لیکن اس کی 3 سندیں ہیں اور تینوں میں سخت ضعف ہے, اور بعض محدثین نے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے. اچھا یہاں تک. اچھا راوی پہ اتنی سخت ذرا ہے کہ امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام دارقطنی جیسے محدثین جو ہیں وہ جرح کر رہے ہیں. تو یعنی کہ اس کا حسن ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے, یہ بری طرح سے مجروح روایت, لیکن یہ صحیح کہہ کر پیش کر رہے ہیں, انہوں نے صحیح کہہ کے پیش کیا ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ خود یہ روایت جو ہے نا ان کے اپنے جو تشریح ہے اس کے مطابق نہیں بیٹھ رہی. اب وہ کیسے نہیں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس روایت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روایت مکمل ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی بری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور خود ہی انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں تسلیم کیا ہے کہ اس کو جو ہے 12ویں صدی میں منگولوں نے کھنڈر بنایا ہے. اسے کھنڈر تو 12ویں صدی میں گزرے منگولز نے بنایا ہے. اچھا اس کو تو نقصان نہیں پہنچنا تھا, تو یعنی کہ یہ ویسے بھی نہیں بنائی تو تھی, تو یہ انہوں نے کہا. اب یہاں ہوتا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے ایک طرف سب سے پہلے بنیاد پیدا کی. اب میں ان کے آگے کی بنیاد بتا رہا ہوں. یعنی مرو شہر کو انہوں نے بتایا کہ یہ ذوالقرنین نے بسایا تھا. اس کے بعد پھر اب یہ چلے گئے چھلانگ مار کے زرتشتی مذہب کی چیزوں کی طرف. اچھا زرتشتیت کی طرف چلے گئے, زرتشتیت کی طرف چلے گئے, اور وہاں انہوں نے بتایا کہ زرتشتی مذہب کی کتابوں میں, کتابوں کا نام نہیں لکھا انہوں نے بتایا, کتابوں میں نہ کوئی مضبوط حوالہ دیا ہے کہ کون سی کتابوں میں. بہرحال کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ ان 16 شہروں میں سے ہے جسے آسمان سے آنے والی ایک مخلوق نے بسایا تھا. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مورو ان 16 پرفیکٹ شہروں میں سے ایک ہیں جنہیں آسمان سے آنے والے ایک شخص نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو 16 شہروں والا ذکر ہے اور آسمانی مخلوق کا ذکر ہے, اس کا ہمارے کتاب و سنت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو زرتشتی مذہب کے بیانات ہیں. اچھا جو زرتشتی مذہب ہے اس کی جو کتابیں ہیں زند وسطی وغیرہ, اس کو ہم تو اہل کتاب میں سے تو نہیں مانتے نا؟ نہیں مانتے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ذوالقرنین کی شخصیت میں سائرس کا رد کیا تھا, تو یہی کہہ کے رد کیا تھا کہ سائرس جو تھا وہ زرتشت مذہب کا پیرو تھا, مطلب خود بت پرست تھا. بت پرست تھا. تو زرتشتی جو ہے وہ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں اور انہوں نے ایک پھر مصری کتبات وغیرہ کا بھی حوالہ دیا ہے, تختیوں کا حوالہ پیش کیا ہے کہ ایک آسمانی مخلوق کا ذکر ملتا ہے. تو اب گویا کہ جو آسمانی مخلوق کی اصل استدلال ہے وہ زرتشتی مذہب اور یہ مصری کتبات تختیاں وغیرہ ہیں. اس کا کتاب و سنت سے تو سرے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. لیکن جو باریک سے تعلق انہوں نے بنایا ہے اور جس روایت کو صحیح حدیث کہہ کے پیش کیا تھا وہ اس کی حقیقت بھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو اسکرین پہ مسند احمد کی اور الفتح الربانی کو سبب. اچھا یہ جو جس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں انہوں نے شروعات کی حدیث کا حوالہ دے کر, اس کے بعد وہ زرتشتیت کی طرف لے گئے. میں پھر بار بار کہوں گا کہ اصلاً وہ حدیث نہیں ہے, روایت تھی ضعیف تھی, سخت ضعیف تھی. روایت سے شروع کیا, پھر زرتشتیت کی طرف لے گئے, اور پھر مصری جو ہے وہ تاریخ کے اوپر لے گئے. تو لیکن مقدمہ جو قارئین یا آپ کہہ لیں ناظرین ہیں ان کے لیے تو یہی ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ یہ کسی روایت پر ہے, یہ سارا مقدمہ پیش جو سارا ہے وہ تو صرف روایت پہ چل رہا ہے, لیکن وہ تو بات کہیں کی کہیں جا چکی ہے, اور وہ جو روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے. تو یہ یعنی یہ مقدمہ جو ہے اس کو بنانے کے اندر تھوڑی سی میرے خیال میں ان سے غلطی ہوتی ہے. جی بہت جب بھی مقدمہ بناتے ہیں تو اس میں ان سے غلطی ہوتی. اچھا یہ ایک معاملہ ہے. اس کے بعد ان کی کچھ میں دیگر جو انہوں نے ویڈیوز اور انہوں نے ریسرچ کام اپنا ریسرچ ورک کیا ہے, میں اس کو بلکہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. سیرت کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ جب یہ ذکر کرتے ہیں کچھ تاریخی شخصیات کا, اور ان شخصیات میں سب سے پہلے میں نوح علیہ السلام اور ان کا جو واقعات ہیں کچھ اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے اوپر جو عذاب وغیرہ آیا تھا اس کی وجوہات تھیں کہ ان کی جو قوم تھے, ان کے جو لوگ تھے, ان کا کوئی شیطانی مخلوق کی طرح کے کوئی شیطان تھے, ان کے ساتھ کچھ تعلقات تھے, اور اس کے بعد جو کے نتیجے میں جو نئے لوگ جنم جن کا ہوا وہ انسانوں میں شمار نہیں ہوتے تھے, اور وہ نسل خراب ہو چکی تھی, جس کی وجہ طوفان آ کر ان سب کو ختم کرنا ضروری تھا. تو اسلامی تاریخ میں کیا اس قسم کے کوئی نیریٹو پایا جاتا ہے کہ اس کی یہ وجوہات تھیں, یا پھر اس کی یہ وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی 950 سال, تو اس کو چونکہ نہیں مانا گیا ان کی قوم کی جانب سے, تو اس کے انکار کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا تھا. دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ دیکھیں ایک بالکل واضح بات ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں کون سی بات بتائی ہے.
یہی والی دوسری والی بات ہے. تو اب اس کے بعد اس کے انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. جی بالکل صحیح. اور بنیادی سبب ہی یہی ہے کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں یہی بتایا ہے. صحیح ہے صحیح. اچھا وہ جو ہیں وہ قصے کہانیاں ہیں, اساطیر الاولین ہیں, جن آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیلیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسرائیلیات کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو, یعنی اسرائیلیات بھی ہمارے دین کے اساس نہیں ہے. تو ایسے میں اسرائیلیات سے کئی 100 سال قبل کی روایتیں, یعنی نوح علیہ السلام کا زمانہ کافی پہلے کا, جی بہت پہلے کا ہے. اور وہ بھی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے بھی جو قوم برباد ہوئی, ختم ہو گئی, اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا ذکر تو کسی الہامی کتاب میں نہیں آتا, تاریخی قصے کہانیوں میں آ جانا. اچھا یہ بھی آپ نے جو اسرائیلیات کے متعلق بات کی, وہ اسرائیلیات بھی تو عہد نامہ قدیم یا اس کے اندر جدید میں تو, لیکن یہ والے جو کتاب حنوک آپ کو پتہ ہے آج کل بڑی مشہور ہو رہی ہے, معروف ہو رہی ہے, کچھ ذکر اس کے اندر چیزوں کا آ جاتا ہے, یہ تو ان میں بھی اسرائیلیات میں تو نہیں شمار ہوتی نا یہ چیزیں. کتاب حنوک وغیرہ تو اسرائیلیات میں شمار نہیں ہوتی. یہ تو اسرائیلیات تو بنی اسرائیل کی جو چیزیں ہیں اس میں آتی, تو یہ اس سے باہر کی چیزیں ہیں, اس سے بھی باہر کی چیزیں ہیں, اور وہ بھی استنادی طور پہ بہت غیر, وہ استنادی طور کے اوپر ان کا کچھ ثابت نہیں کیا جا سکتا, اس میں شک نہیں ہے. کچھ چیزیں اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے دور کے بارے میں بھی انہوں نے کافی بکثرت اپنی ویڈیوز بنائی ہیں. اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ ان کے زیر اثر کچھ جنات تھے, عفریت اور وہ چیزیں تھیں جو کہ ان کے کام کیا کرتی تھیں. اور سلیمان علیہ السلام بھی جو تھے ان کا بھی یہ جو تخت تھا یہ پورٹل وغیرہ کے ذریعے یا اسی قسم کے کسی علم کے ذریعے سے ان تک. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ویسے اصولاً پہلی چیز کہ یہ کوئی ہم اس کے اوپر کوئی نیوٹرل لیتے ہوئے کوئی اس کے خلاف یا اس کے حق میں بات کیے بغیر جو پورٹل کا نظریہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے؟ پہلی چیز یہ بتائیں. سب سے پہلے بات ہے اسلام اس کی قطعاً مخالفت نہیں کرتا, اور نہ ہی ہم پورٹل کے وجود کے منکر ہیں. اچھا, کیونکہ جو چیز ہمارے احاطۂ علم میں نہیں آ سکی تو ضروری نہیں کہ وہ ہونا, لیکن ہم پورٹل کے اس ناجائز استعمال کے ضرور منکر ہیں جو آج کل لوگوں نے مچا رکھا ہے. اچھا, یعنی جس کا جہاں سے دل چاہے وہ پورٹل کھولتا ہے, کسی کو بھی داخل کرتا ہے, کسی کو بھی نکال لیتا ہے. تو اس کا تو ایک کھیل تماشا بن چکا ہے. اچھا نہیں, تو یہ جو مخصوص واقعہ میں نے بھی ذکر کیا, اب پورٹل کے بارے میں سائنسی طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے کہ پورٹل اس میں شک نہیں ہے کہ سائنسی طور کا سائنسی ہی ورڈ ہے بیسکلی, وارم ہول کو پورٹل کہتے ہیں. تو اس میں کسی کا گزر جو ہے سائنسی طور پہ ممکن نہیں ہے. انسان کا گزر انسان کا ثابت نہیں, کسی بھی چیز کا نہیں ہے. اگر فرشتے وغیرہ گزرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, الہی حکم میں آتا ہے, ہمیں نہیں پتا, اور امور غیب میں آ جاتا ہے, امور غیب میں ہے, تو ہم اس کی بالکل امور غیب میں سے ہے. تو اس کا وہ ممکن سائنسی طور پہ ممکن نہیں ہے. پہلی چیز آج تک کی تاریخ میں سائنسی طور پہ ممکن. اگر ہم بات سائنس کی کر رہے ہیں, وارم ہول یا پورٹل کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ سائنسی اصطلاحات ہیں, تو اس میں ہمیں پورا کا پورا سائنس کو لینا ہو کہ آدھا لیں, بعد میں پورا ہی لیں گے نا, تو سائنسی طور پہ تو ممکن نہیں ہے. تو ہم اس کو کھینچ تان کر اگر سائنسی جو تھیوریز ہیں ان کو کوئی کھینچ تان کر اس طرف لے جائیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ پھر سائنسی جو بات ہے وہ بھی کرنے سے ہم رہے, دینی طور کے اوپر تو ہم کر ہی رہے ہیں کھینچتان, سائنس کی بھی کھینچتان ہمیں شروع کر لی. بلکہ آج آپ جانتے ہیں کہ عام افراد بھی چیٹ جی پی ٹی کا بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں. جی اگر چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھا جائے نا کہ پورٹل کا کوئی حقیقی وجود ہے اور اس سے کسی انسان کا گزرنا ثابت ہے, تو وہ بھی جو جواب دے گا اس کی نفی کرے گا, ظاہر بات ہے. تو یہ بالکل ثابت انسانی تو ممکن نہیں, انسانی چونکہ وجود ایسا ہے کہ وہ پورٹل کے اندر سے یا اس قسم کی کسی چیز سے. اچھا پورٹل کے ہونے کا آپ نے کہا اس میں انکار تو ممکن نہیں ہے کیونکہ سائنسی طور کے اوپر یہ چیز ویلڈ ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن اس میں سے یہ جو کھینچتان کی جاتی ہے یہ اس کا اختلاف ہے ہمارے اندر کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اب ایک چیز لیکن ضرور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر آپ اس میں کچھ صرف بنیادی ایک بات ہی بتا دیں تو کافی رہے گا. سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کا تخت منگوایا تھا وہ کسی جادو سے منگوایا تھا یا کیا چکر تھا, وہ کیا چیز؟ اچھا یہاں جو جیسے قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ہم ان کی حد تک چلیں تو اول تو انہوں نے منگوایا نہیں تھا, انہوں نے پیش کی بات اس وقت ایک قال عفریت من الجن, جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا کہ آپ کے اٹھ کے جانے سے پہلے میں لے آؤں گا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک شخص نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا, اندہ علم الکتاب والی بات الفاظ ہے, تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں آپ کے پلک جھپکتے سے ہی لے آؤں گا, اور لے کر آ بھی گئے. ٹھیک ہے. دو باتیں جو کتاب سے قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہیں, علم اور کتاب. یعنی ہم جادو کا الفاظ تو بہت غیر مناسب ہے کہ وہاں کے دربار کے لیے استعمال کریں, جادو تو تھا ہی نہیں سرے سے, یہ علم تھا اور کتاب تھا. اچھا, تو کتاب کے ذریعے ان کو علم تھا جس کے ذریعے انہوں نے ایک غیر معمولی طاقت جو بھی ان کو تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیلی پورٹیشن ہے, ٹیلی پورٹیشن کا بھی ویسے سائنسی طور پہ ممکن نہیں ہے, ابھی تک ثابت نہیں ممکن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو علم آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کتاب کا علم نہیں ہے, یہ تو کوئی سائنسی علم لگ رہا ہے. ٹیلی پورٹیشن تو سائنسی لفظ ہے. لفظ کتاب جو ہے نا وہ تو بہت وسیع ہے, اور کتاب تو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو کتاب اور خود قرآن پاک میں تو بہت سارے علوم موجود ہیں, سائنس کا علم بھی موجود ہے, فلسفہ بھی ہے, تاریخ بھی ہے. تو ہم اس جو بھی کتاب کا علم دیا گیا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ ایک مخصوص کتاب کی بات ہو رہی ہو.
اچھا تو کتابوں علم کی بات ہے، اصل علم بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہاں پر. تو اس شخص کے بعد جو بھی ہیں جن کے بارے میں روایات میں آصف بن برقیہ نام بتایا جی جی جاتا جی ہے، جی جی تو وہ انہوں نے جو ہے نا اپنے علم کے ذریعے اس کو منگوایا تھا. اس کو ہم جادو نہیں کہہ سکتے، ہے تو یہ علم ہے تو علم ہے. علم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور آج کی انسانی تاریخ میں کوئی اس علم کی بلندیوں تک پہنچا نہیں ہے نہیں پہنچا. اور سائنس بھی ہماری جو موجودہ سائنس ہے اس علم کی بلندی تک نہیں پہنچی. تخت منگوانا دور کی بات ہے، چائے کا ایک کپ بھی نہیں وہ بھی نہیں منگوا منگوا سکتے. اور میرے تک جہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس تک پہنچنا بھی ممکن نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ممکن ہوتا تو سلیمان علیہ السلام جیسی جو سلطنت ہے، حکومت ہے، مجھے ملتی، لیکن میں ان کی دعا جو ہے اس کی وجہ سے کہ جیسے انہوں نے دعا کی تھی سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت حکومت عطا فرما جو تم نے کسی کو عطا نہ کی ہو، تو اس کی وجہ سے وہ کسی کو مل بھی نہیں سکتا جو ان کے تھا، ان کا جو ٹیلی پورٹیشن ہوتی تھی یا جو، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اسی ضمن میں آگے چل کر ایک اور شخصیت ہے بہت معروف، ذوالقرنین. اب ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو آسمان سے، اور ہم نے کہا تھا کہ آگے چل کر اس پہ ذکر کریں گے کہ وہ آسمانی مخلوق ہے کوئی اور آسمان کی طرف سے ہے، لیکن ان کی وہ یہ بات کہتی ہیں کہ مختلف تاریخی روایات یا تاریخی حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ان کے اسفار تھے تینوں کے تینوں، وہ بھی اس دنیا کے نہیں تھے. یعنی وہ جو اسفار تھے وہ بھی بذریعہ پورٹل کے وہ مختلف جگہوں کے اوپر کیے گئے تھے، ہوئے تھے، وہ اس دنیا پہ نہیں تھے. اور یاجوج ماجوج کے ساتھ جو ان کا جو ہوا تھا معاملہ، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ذوالقرنین کو سمجھ پا رہے تھے، یا ذوالقرنین یا پھر ان کو بڑی مشکل سے سمجھ پا رہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اس دنیا سے تعلق نہیں تھا. حالانکہ زبان لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز کہنا مناسب سمجھی کہ وہ اس دنیا سے ہی نہیں تھے. تو آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہیں؟ دیکھیں، پورے قرآن پاک میں کوئی ایسی عبارت نہیں ملتی، بلکہ کوئی لفظ بھی نہیں ملتا جس سے ہم ایسا ثابت کریں کہ ذوالقرنین علیہ السلام اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ میں صاف لفظوں میں کہوں تو اس سے بڑا کوئی مذاق بھی نہیں ہوگا کہ سارے سفر کا ذکر دنیا کی زبان میں ہی ہو رہا ہے اور ہم لوگوں سے بات کی جا رہی ہے اور یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ وہ اس دنیا کی تھی ہی نہیں. یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. یعنی کہ کہانی تو نہیں کہوں گا کہ قصے کا جو سب سے اہم جملہ ہے وہی قصے سے حذف کر دیا گیا ہے. یہ قرآن پاک سے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہو سکتا ہو. تو ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسرے ہم دیکھتے ہیں ان کے 3 سفر ہیں قدیم. اچھا، سفر اسی طرح ذکر کیا جا رہا ہے کہ گویا ان کو زمین پہ تسلط حاصل ہے، ایک بادشاہ کی حیثیت سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 3 سفر کیا. اور اس طرح کی قدیم بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ سفر کیا کرتے تھے. انشاءاللہ جب ہم اپنی سیریز میں ذوالقرنین علیہ السلام پر جائیں گے تو ان کی شخصیت بھی بھرپور بات ہوگی اور اس کی شخصیت کا تعین بھی کیا جائے گا. اچھا، یہ لیکن ناظرین کے لیے ابھی شو کے لیے کہ یہ بتا دیجیے گا کہ ذوالقرنین کیا کوئی نبی تھے، کیا اللہ کے کوئی برگزیدہ بندے تھے، کوئی بادشاہ تھے، کون ولی تھے اللہ کے، کون تھے؟ یہ صرف مختصر یہ میں آپ کو عرض کروں. اس پہ علمی اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی علماء کے ہی گروہ 2 مختلف ہیں. بعض لوگ ان کو، جیسے قرآن پاک میں ہے قلنا یا ذوالقرنین، تو اس سے لیتے ہیں کہ کیونکہ براہ راست خطاب الہی ہے ذوالقرنین علیہ السلام سے کہ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، تو اس سے یہ مراد دیتے ہیں کہ وہ نبی تھے. اچھا، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، یہ خطاب جو تھا وہ اس عہد کی نبی کے توسط سے تھا. واللہ اعلم بالصواب. یعنی کہ یہ علمی اختلاف ہے اور یہ شروع سے پایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت خضر کے حوالے سے بھی ان کے حوالے سے بھی پایا جاتا ہے. اچھا، لیکن یہ تھے اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی. مسلمان موحد بندے تھے، اس میں جو کوئی شبہ نہیں تھا، اور زمین پہ تسلط رکھتے تھے، یعنی کہ عہد حکمران تھے لوگوں سے. اچھا، حکمران تھے، کسی نہ کسی ایریے کے حکمران لازمن ہوں گے، اور ان کے حکم کے نیچے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کی مدد کر کے یہ قوم جو یاجوج ماجوج کی تھی ان کو بچایا جو فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے تھے. تو یہ بات ہے کہ ذوالقرنین. اچھا، مزے کی بات یہ جب بار بار ان کے نام کا ذکر آ رہا ہے تو میرے نظر سے نا فرقان صاحب کی ایک ویڈیو گزری، اس میں تاریخ دمشق کا ذکر کر رہے تھے. تاریخ دمشق کو پتہ ہے بہت ضخیم تاریخ کی کتاب ہے، 80-82 جلدوں کے اندر. تو کہہ رہے تھے کہ میرا یہ عربی کے اندر ہے، میرا بس چلے تو میں اس کا اردو ترجمہ کر دوں، میرا اس وقت نہیں ہے. لیکن عربی زبان کے اوپر آپ کا تسلط آپ نے دیکھا ہے ان کا. میں نے کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا ہے وہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو تھوڑے سے الفاظ تلفظ ہے عربی کے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی چیز دیکھنا بغور اس کا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ عربی زبان پہ بھی ان کا جو مہارت ہے ان کو اتنی کو خاص حاصل نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بھی آپ نے بھی نوٹ کیا یہ بات، کیا صرف میں نے نوٹ کی ہے؟ نہیں، یہ ایک مجموعی طور پر کہ مختلف ویڈیوز میں یہ چیز نمایاں ہوتی ہے. تلفظ کا ان کا ہے، تلفظ کا سوچ رہے ہیں ان کا بہت سارے لوگوں کا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی روا روی میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ آگے چل کے انسان درست کر لیتا ہے، لیکن یہ بعض دفعہ وہ تکرار سے کرتے رہتے ہیں. اچھا، اسی ضمن میں آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. میں نے چیز نوٹ کیا اور میں ناظرین کو صرف ایز اے حوالہ بتا رہا ہوں کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا مجھے غلطی لگی ہے یا فرقان صاحب سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں، کہ انہوں نے یہ ذکر کیا تھا اپنی ایک امیزون سیریز کے اندر
کہ کچھ اسپینش کانکیسٹاڈور تھے جنہوں نے حملہ کیا وہاں پر, انہوں نے بہت سی چیزیں وہاں سے لوٹیں اور یہ وہ چیزیں. اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کے اوپر تو اتنا تاریخی رچ ہسٹری ہے, اس کے اوپر تو کوئی ڈاکومنٹری بننی چاہیے. حالانکہ انہوں نے جو امیزون سیریز کی ڈاکومنٹری بنائی تھی, یہ تو نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے, گریم ہینکاک کی پریزنٹڈ سیریز, جس کا نام اینشینٹ اپوکلپس ہے. یہ اس کے اوپر بیس کر رہی تھی. مجھے پہلے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ انہوں نے غالباً اس ڈاکومنٹری کو اردو میں ترجمہ کیا ہے, اور لیکن انہوں نے آخر پر جب یہ کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس پہ ڈاکومنٹری بننی چاہیے, تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنی سملر چیزیں ہیں, اور انہوں نے اس سے حوالہ جو ہے وہ یہ کہہ دیا, دے کر حوالہ نہیں دیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ اس پہ تو بننی چاہیے. حالانکہ اس کے اوپر جو ان کی ڈاکومنٹری تھی وہ تو بن چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ابہام نہیں ہے کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں سے سیم ٹو سیم تھی. تو مجھے اس کے اوپر بڑی حیرانی ہوئی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ناظرین سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شاید یا تو مجھے غلطی لگی ہے یا شاید فرقان صاحب سے اس چیز کو بتانے میں غلطی ہوگی. ایک اور یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا نام ہے دا وائی فائلز. دا وائی فائلز کا جو چینل ہے انگریزی زبان کے اندر, کافی چیزیں فرقان صاحب کی جو ہیں وہ اس چینل سے اخذ شدہ ہوتی ہیں اور وہ اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بہتر ہوگا, میری بھی یہ درخواست ہے ان سے کہ اس کا ساتھ ساتھ حوالہ بھی وہ ضرور دیا کریں تاکہ علمی امانت جو ہے وہ اسی طرح سے آگے جائے. اور یہ بھی بڑا اہم کام ہے, یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا کام ہے. اگر آپ کسی انگلش کنٹینٹ کا اردو ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا اور قابل قدر کام ہے, لیکن اس کا حوالہ میرے خیال ساتھ ضرور دینا چاہیے. آگے چلتے ہیں شیخ. اچھا, میں مختصراً عرض کروں, ضرور. آپ نے جیسے کہ ان کا ذکر کیا تو ان کی شخصیت میں فکشن پسندی بہت پائی جاتی ہے. جی. اچھا, جس طرح ہالی ووڈ کی فلمیں ہوتی ہیں, فکشن بن گیا, ٹائم ٹریول آ گیا اور بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ ان کے اگر وہ دیکھیں تھمز نیل ویڈیوز کے, تو ان میں بھی اس کی کافی عکاسی ہو رہی ہے. جی. جیسے یہ بہت زیادہ فکشن پسند ہے, اور یہ اپنے نقطہ نظر میں جب فکشن پسندی پہ غالب آتی ہے تو پھر یہ خالص اسی نقطۂ نظر کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کہیں سے بھی مل رہا ہو. اچھا, ایک میں نے نوٹ کیا تھا, انہوں نے ایک ایلینز کے اوپر ایک سیریز بنائی تھی, تو اس میں یہ بتا رہے تھے کہ ایلینز کی جو لائف ہے وہ کس طرح کی ہوگی. اب ہماری ہے کاربن بیس لائف, جتنے بھی یہاں پر اس دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو ایلینز ہیں وہ سلیکان بیس لائف ہے. اور یہ چیز انہوں نے اخذ کہاں سے کی ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہی چینل جس کا میں نے بھی ذکر کیا, دا وائی فائلز, سیم ٹو سیم انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ سلیکان بیس لائف جو ہے وہ ایلینز کے ہاں ہونا ممکن ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کا بعد میں دا وائی فائلز کے اندر رد بھی کر دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں بھی ہے. صرف اس چینل کے بتانے کا طریقہ یہ ہے دا وائی فائلز میں کہ وہ شروع میں پوری کہانی بتاتے ہیں اور آخر پہ سب کا سائنسی رد کر دیتے ہیں. تو انہوں نے فرقان صاحب نے شروعات کی کہانی تو بتا دی, لیکن آخر سے جہاں سے اسی شخصیت نے جو ریسرچر ہیں وائی فائلز والے, انہوں نے اس کا رد کیا تو وہ انہوں نے نہیں بتایا. تو یہ اس میں آپ نے فکشن پسندی کا ذکر کیا نا, تو شروع کی فکشن وہ بیان کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ تھوڑا سا اس کو دبا لیتے ہیں بات کو. لیکن یہ ہے کہ ان کی ریسرچ کے بارے میں پھر میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں کہ عام بندہ شاید اس کی رسائی اس تک نہیں ہوتی. میں کہوں گا کہ اگر وہ اپنے ریسرچ کو بالکل واضح طور پہ اس کے ماخذ بتاتے ہوئے چلیں اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ میں جو چیز بتا رہا ہوں یہ ایک نظریہ ہے, اس کو ایمان عقیدہ نہ بنایا جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں اس میں مثبت پہلو اور نکھر کے سامنے آ جائیں گے, پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہتا. بالکل, یہ بات بالکل ضروری ہے. اور ہم اصل میں یہ بھی چاہیں گے کہ ناظرین کو ہم یہ ماخذین کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی یہ چیزوں کو کمپیئر کرنے کا موقع ملے. ہمیں بھی ہمیشہ ہم یہ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ ناظرین کے سامنے ہی پیش کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہمیں بھی بتایا جائے, ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی جان کر. اسی طرح سے وٹ ایف ایک یوٹیوب کا چینل ہے, وٹ ایف کے اوپر بھی آپ لکھیں گے نا, وٹ ایف ایلین لائف ایکسپلینڈ یا سلیکان لائف بیس ایکسپلین, تو وہ بھی سیم ٹو سیم فرقان صاحب جیسا کام آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. صرف حوالے اس لیے بتا رہے ہیں. اچھا شیخ, آگے چل کر ایک سفر ہے اس کے علاوہ بھی قرآن میں جس کا ذکر آتا ہے, وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے. غالباً فرقان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ مچھلی جو تھی جس کو وہ بھور میں چلی گئی تھی سمندر کے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ اس دنیا کا شاید نہیں تھا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ بھی جو معاملات تھے وہ بھی کسی دوسری دنیا میں بذریعہ پورٹل کہیں اور جا کر ہوئے تھے؟ اچھا, یہ اگر بات انہوں نے کی ہے نا تو بڑی دلچسپ ہے. یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ اس دوسری دنیا میں بھی باقاعدہ کشتیاں چل رہی تھیں, افراد بھی موجود تھے, بادشاہت بھی تھی. یعنی ہمیں افراد پوری دنیا انسانی آبادی سے بھرپور ایک دنیا کا تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا, جب آپ انسانی آبادی سے بھرپور ایک دوسری دنیا تسلیم کر رہے ہیں تو وہی کام اس دنیا میں کیوں نہیں تسلیم کر لیتے, اور اس میں کیا قباحت تو کوئی معلوم نہیں ہوتی. اور قرآن کا اسلوب بیان کہیں سے ثابت نہیں کر رہا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں چلے گئے تھے. ایک بستی کا ذکر ہو رہا ہے, انسانوں کی بستی ہے, ایک کشتی کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں انسان ہی سوار ہو کے جا رہے ہیں. تو کہاں سے انہوں نے یہ سمجھا ہے, یہ تو واللہ عالم بالصواب. اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ اس کے سوائے فکشن کی جذبات کی تسکین ہو جائے, فکشن پسندی کے, لیکن اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں نے ایک چیز صرف ایک بطور خیال اظہار کر رہا ہوں,
نوٹ کیا کہ پہلی جو قومیں تھیں کچھ وہ بھی اسی طرح کے نا وہ باتوں کچھ قصے کہانیوں کو بہت سیریس لے کر نا تو وہ اپنے کچھ ایسے نظریات اور عقائد بنا لیتے تھے جس کے بعد وہ پوری نسلیں ان کی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی تھیں. تو اس کا غالباً یہ نقصان بھی ہوتا ہے. بہت نقصان ہوتا ہے. جیسے ہم جب قدیم لوگوں کے ذہنی شعور کو دیکھتے ہیں نا تو ان کا ذہنی شعور مذہب کے حوالے سے ہمیشہ اسی قسم کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ہندو مذہب کو لیتے ہیں, یہ اپنے سارے اشخاص جو پرانے گزرے ہوئے ان کو دیوتا کی شکل دے دیتے ہیں. اب ان کو دیوتا کی شکل دے کے ان کو طاقت دے دیتے ہیں, کوئی آسمانوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے چرخی لے کر کے, کسی کے بندر جیسی شکل بنا لیتے ہیں, کسی کو گائے جیسی شکل دے دیتے ہیں, لیکن یہ ایک دیوتا کا تصور دے دیتے ہیں. اشخاص ہوں گے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوں گے اس کو انہوں نے دیوتا کا شکل دے دیا. اسی طرح ہم مصریوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جس چیز سے پریشان ہو جائیں یا جس کو غیر معمولی مان لیں, جس کے سامنے سر جھکا دیں تو اس کو سمجھ لیتے تھے کہ وہ آسمانی مخلوق ہے. اس قسم کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے. ان کے یہاں بھی دیوتاؤں کا تصور بہت اسی طرح سے تھا. تو یہ جو بالکل قدیم مذاہب ہے نا, یعنی ہم کہہ لیں کہ الہامی کتابوں کے نزول سے قبل کے مذاہب, تو ان کے یہاں اس قسم کی ذہنی سطح, کیونکہ اس زمانے کے انسان ایک ڈرا ہوا انسان تھا. جو بارش کڑکتی تھی تو ڈر جاتا تھا, بجلی چمکتی تھی تو ڈر جاتا تھا, دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تھی تو ڈر جاتا تھا. اس ڈر اور خوف میں ان سبوں کو دیوتا کی شکل دی تھی. سورج کی پرستی شروع ہو گئی, چاند کی پرستی شروع ہو گئی. تو یہ اس دور کے انسان کا المیہ تھا. تو کم از کم آج کے دور کے انسان کی ذہنی سطح سے کہیں بلند ہونی چاہیے کہ وہ ان کے خوف کو اپنا مذہب بنا لے. اچھا, اس میں ہی ایک اور میں واقعے کا ذکر کر کے اس کے بعد میں ان کی بنیادی جو ہے اس کے اوپر ہم اسٹڈی کریں گے ان کی بنیادوں کو. لیکن ایک واقعہ آتا ہے اسی طرح سے یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے اس کے متعلق. ہمیں یہ چیز ویسے بہت سے لوگ اس ڈاؤٹ کا, اس شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر یاجوج ماجوج اگر وہ دیوار کے پیچھے چن دیے گئے تھے تو وہ دیوار ہے کہاں پر. بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں. فرقان صاحب نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کی, کہیں نہ کہیں اسے مل جائے. اور کسی وقت تو یہ لگتا ہے کہ ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ اس دنیا پہ نہیں ہے, اس دنیا سے باہر کہیں پہ وہ یہ دیوار ہے, یا پھر وہ دیوار ہی ایسی تھی کہ وہ پورٹل کے پیچھے ان کو بند کر دیا گیا. ایک جگہ پر البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کے نیچے بھی ممکن ہے کہ وہ رہ رہے ہوں. زمین کے نیچے جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ انسانی یا کسی قسم کی زیادہ تر مخلوقات کا سروائیول ممکن نہیں ہوتا. تو ان کے ہاں یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے تو ان کی جو خد و خال وہ بیان کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے قد کے بڑے بڑے کانوں والے, اسی قسم کی وہ انسانوں سے مختلف کوئی ہے اور زمین کے نیچے رہنے کے لیے ان کو ممکن ہے ان کے ہاں. دیکھیں یہ جو روایت ملتی ہے کہ وہ دیوار چاٹ رہے ہیں, لمبے لمبے کان ہیں, ایک کان پہ بچھا کے سوتے ہیں, ایک کان کو اوڑھ کے سو جاتے ہیں, اس طرح کی بھی روایت آتی ہیں. لیکن یہ ساری منکر روایتیں ہیں. اچھا, یہ منکر ہے. محدثین اس کو لا کے اتنا نہیں سمجھتے, نہ استدلال کے قابل کے یہ روایتیں. ایک تو ہو گئی یہ بات, حدیثوں سے تو بالکل ثابت نہیں ہوتا. اب ان کے قیاسات کی اور جو علمی ذخائر کی جو بڑی وسیع دنیا ہے ہم اس میں داخل ہو کے بات کرتے ہیں. میں جہاں تک سمجھاؤں کہ اس معاملے میں خود بھی یہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ پہلے تو اس کی دیوار ڈھونڈتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں, اس میں بھی کئی قسطیں نکالتے ہیں غالباً, پھر آخر میں طے کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے. اچھا, قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں, اچھا یہاں پہ استدلال کرتے کرتے وہ قرآن پاک کے بیانات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا, قرآن پاک میں جب اس قوم کا ذکر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سرکش قوم ہے جو آ کے لوٹ مار مچاتی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بھائی وہ انسانی قوم ہی نہیں ہے. قابل غور بات ہے نا. یعنی سب سے اہم بات تو وہاں کے لوگ بتا ہی نہیں رہے کہ وہ انسانی قوم نہیں, چھوٹے قد کے لوگ ہیں, بڑے بڑے کان والے ہیں. سب سے اہم چیز قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. اچھا, واضح طور پہ بیان ایسا ہی ہے کہ وہ انسانی ہے, کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے. تو صرف یہ ذکر ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں, اس کا ہے ان کا سب سے بڑا جو نمایاں خوبی کہہ لیجیے, صفت کہہ لیجیے, وہ یہی ہے کہ وہ سرکش اور فسادی ہیں لوگ ہیں. لیکن اس بارے میں کوئی جو سب سے اہم ڈیٹیل کسی بھی عام شخصیت کے لیے بھی ہے. اور پھر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو انہوں نے ساری چیزیں نکالنے کی کوشش کی اور حتیٰ کہ زمین کے تہ تک پہنچایا ہے, یعنی دیوار بھی چھوڑ دیجیے, زمین کے تہ میں ہی دفن کر دیا ذوالقرنین. تو وہ اس کا طرز استدلال بھی وہی ہے جو ہم نے ذوالقرنین کے حوالے سے آپ کو بیان کیا تھا کہ مرو شہر سے اٹھے اور آسمان کے مخلوق تک پہنچ گئے, وہاں تک پہنچ. اسی طرح انہوں نے یہ کام یہ بات کو بہت کھینچ لیتے ہیں. لیکن اچھا, اس میں اب آ جاتے ہیں صحیح بات کو بیان بھی تو کرنا ہے ہم نے. اگر یہ باتیں اگر ہم کہتے ہیں کہ فرقان صاحب کی تحقیق میں درست نہیں معلوم ہوتی تو پھر درست بات آخر کیا ہے, یہ بھی تو بتانا چاہیے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, اس ضمن میں باری باری لے کر چلیں گے. سب سے پہلا سوال یہ کہ قرآن و حدیث کی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ جو ہم نے اس کی تفسیر کرنی ہے, اس کی اسی طرح سے تشریح کرنی ہے, وہ سلف علماء نے اس سے پہلے بہت تفصیلاً کی ہوئی ہے اور انہوں نے جو چیز سمجھی انہوں نے لکھ بھی دی, بیان کر دی. اب وہ چیزیں بالکل یکسر نظر انداز کرنا اور اس کے بعد اپنی نئی کوئی انٹرپریٹیشن کر دینا کسی چیز کی, آپ اس میتھڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اسلامی اصطلاح میں یہ جو میتھڈ ہے ان کا تحقیق کا, اس کو تفسیر بل رائے کہتے ہیں. صاف لفظوں میں انہوں نے اپنی رائے سے ایک تفسیر کر دی ہے.
رائے کی بھی تو کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا، میرا خیال ہے. دیکھیں تفسیر بالرائے جس کو مضموم قرار دیا گیا ہے وہ ایسی ہی تفسیر ہے. اچھا 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 اچھا. اللہ تعالیٰ نے اور اسلامی علوم نے انسان کو تنگ نظر نہیں بنایا کہ آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ یقیناً سوچیں اور نکات نکالیں. آپ کم از کم جب تفسیر کریں گے تو کسی عربی عبارت سے بنیاد تو ہوگی، کوئی حدیث تو بنیاد ہوگی، کسی صحابی کا قول تو بنیاد ہوگی آپ کی. بالکل صحیح ہے، یہ تو ہونا چاہیے نا. لیکن نہ کسی عربی عبارت سے استدلال، قرآنی عبارت کی بات کر رہا ہوں کہ عام عربی عبارت کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی کسی حدیث سے استدلال، نہ کسی صحابہ سے استدلال، نہ کسی چلیں اس سے بھی نیچے چلے جائیں آئمہ مجتہدین، ہمارے علماء بہت سارے گزرے ہیں، بڑے بڑے محققین گزرے ہیں. جی جی. ان میں سے بھی کسی سے استدلال نہ ہو اور آپ کی اپنی مرضی آ جائے، آپ کا اپنا فہم آ جائے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو تفسیر بالرائے سیدھی یعنی کوئی اساسی نہیں ہے سرے سے. تو یہ تفسیر بالرائے مضموم جو ہے وہ یہی ہے. اچھا، لیکن میں نے کافی بار دیکھا ہے اپنی ویڈیوز کے شروعات میں، اس تحقیق کے دوران، اس شو کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی باری نا یہ بات وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں جو چیز آج آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ آپ کو پہلے کبھی کسی اور نے نہیں بتائی ہوگی. مطلب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز لے کر آ رہا ہوں یا جو آپ کو تشریح یا تفسیر آج کر کے دے رہا ہوں وہ پہلے کبھی نہیں کی گئی. تو یہ جو نئی تفسیریں کرنے کا یہ جو طریقہ یا انداز ہے، آپ اس کو بذات خود مضمون سمجھتے ہیں ایز اے میتھڈ؟ دیکھیں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں آج ایک جو قصہ سنا رہا ہوں وہ آپ کو کسی نے نہیں سنایا ہوگا تو میری نظر میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی تفسیر پیش کر رہا ہوں جو پہلے نہیں ہوئی، تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. مثلاً اس کی مثال وہ پورٹل ہی لے لینا. جی ہاں. یہ تفسیر کسی نے انہوں نے کر دی، تو یہ والی چیز دلیل کوئی نہیں. اچھا اچھا. تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ درست اچھا میری نزدیک کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان عالم کی نزدیک درست نہیں ہو سکتی. اب میں تو خود ایک طالب علم ہوں، لیکن ہم اگر بات کریں تو محققین وغیرہ کبھی، بلکہ تفسیر بالرائے کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھیں، اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا وہ بھی تفسیر کی اقسام پہ جائیں. بالکل. تو جو مضمون تفسیر کی قسمیں ہوتی ہیں تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے اور اس پہ تفصیل سے بات کی جاتی ہے. ہم اس میں اور اس شو میں چونکہ اس کی نوعیت اس طرح کی ہے، میں پھر درمیان میں بار بار اس چیز کا ناظرین کو یاد دہانی کا طور پہ بتاتا چلوں کہ اس شو کا انعقاد اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ کنٹینٹ کریشن پبلکلی ہوتی ہے وہ ایک تمام لوگوں کو جو اس کے ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، اس کا انالیسس کس طرح سے کرتے ہیں، اور کریٹیکل انالیسس بھی میتھڈولوجی میں، ایکیڈیمک میتھڈولوجی میں داخل ہے. اس لیے ہم یہ ایک چیز دوبارہ کہتے ہیں، اور ان کا امپیکٹ چونکہ ایسا ہے کہ ساحل عظیم صاحب بھی، میں ذکر کرنا ان کا بھی ضروری سمجھتا ہوں، ساحل عظیم صاحب بھی کئی بار کہتے ہیں کہ میں فرقان قریشی صاحب کا جو کنٹینٹ ہے اس کو دیکھنا بہت پسند کرتا ہوں، ان کی ویڈیوز کو مس نہیں کرتا، اور اس سے دیکھ کر بہت سی چیزیں فرقان صاحب والی ہی وہ بولتے ہیں جو انہوں نے کی ہوتی. تو آپ اس کا امپیکٹ دیکھیے کتنا بڑا ہے ان کے کام. بلکہ میں یہ اندازہ لگایا میں نے کہ ان کی پورٹل کے تصورات، ٹائم ٹریول کے تصورات، اور یہ جتنے تصورات، جدید تصورات ہیں ان کے، پاکستان میں جتنے لوگ اس طرح کی چیزیں ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ دراصل انہی سے متاثر ہیں زیادہ تر. جی زیادہ تر، اور شاید میں کہوں کہ سارے ہی متاثر ہیں، شاید تو ممکن ہے یہ بھی مبالغہ نہ ہو. جی ایسے ہی ہے. تو ان کا اپنا کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، ان کی 10 منٹ میں ایک ویڈیو مکمل کرتے ہیں اور ان سے ہی اٹھا کر کے کام کر لیتے ہیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ ابھی خود حال میں جو انہوں نے سیریز بنائی ہے اپنی، تو اس میں ایک ویڈیو میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں اندازے لگانے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہمیں اندازے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا یہ بات بھی انہوں نے کہی، یہ بھی بات بھی کہی ہے. اچھا اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بعض تحقیقات کو پیش کر کے اپنے تحفظات کا ذکر بھی کیا، جیسے معاونات کی سائرس والی تحقیق ہو گئی، یا علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو اس کو بھی انہوں نے نشان تنقید بنا دیا. تاہم نہ معاونات کا نام لیا ہے، نہ مولانا علامہ اقبال کا نام لیا. اچھا مجھے ابھی سریدہ سے ان کی تحقیق سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کی تحقیق کو تو اندازہ کہہ کے مسترد کر دیا، صحیح، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں اندازے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے خرابی کے امکانات بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن خود جو ان کا معاملہ ہے وہ اندازوں پر ہی زیادہ تر اندازوں پر ہوتا ہے. یہ بات درست ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو کہ ایسی شخصیت پہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، جس کی فالوئنگ زیادہ ہو، جس کو دیکھنے والے لوگ، پسند کرنے والے لوگ زیادہ ہوں، تو پھر ایسے بڑے بڑے جیسے انفلوئنسر، ہم نے ساحل صاحب کا ذکر کیا، میرے ذہن میں ایک اور شخصیت بھی آ رہی ہیں، جناب ملک جہانگیر اقبال کر کے ایک نام ہے شخصیت کا، یوٹیوب پہ ان کا بھی اسی سیم ٹو سیم اسی طرح کا کام ہے، فرقان صاحب جیسا. ان کے جونیئر ہیں اور انہیں سے انسپائر ہو کے ہو سکتا ہے انہوں نے کام شروع کیا ہو. وہ بھی اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک حد تک وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کر دیتے ہیں. میرے خیال میں کہ ہمیں اس چیز کو ظاہر کرنا چاہیے، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ درست بات کو ہم بتائیں، اور جو چیز درست نہیں ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا، ہم اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. کوئی حوالہ فرقان صاحب جیسے دیتے ہیں تو ناظرین کو ہم کیا ریکمینڈ کریں کہ وہ اس حوالے کی تصدیق کر لیا کریں، ضرور کریں، خصوصاً حدیث کا جو ہے اس کا تصدیق جو ہے وہ دوبارہ ضرور کریں. بلکہ ہم کہیں گے کہ فرقان صاحب بھی اس کی کوشش کر کے، میں اس کو اور ان کی بدیانتی تو نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ لیزی ریسرچ ہے.
کہ اگر آپ صرف حوالہ دیتے ہیں اور یہ نہ بتائیں کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اس کو لیزی ریسرچ جیسے انہوں نے ضعیف حدیث کو صحیح کہہ کے پیش کیا تو یہ تو معاملہ بڑا حساس. یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں ان کی کوتاہی ہے, بدیانتی نہیں ہے لیکن کوتاہی ہے. اور اگر وہ نہیں دیتے کہ وہ صرف حوالہ دے دیتے ہیں اور اس کے آگے اس کا جو صحت اس کی بیان نہیں کرتے تو یہ لیزی ریسرچ ہے. اس کو عام زبان میں کہوں گا کہ انہوں نے سست روی کا جو ہے وہ کیا, لیکن اس پہ بھی ان کی ظاہر ہے کہ نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. اچھا, آگے چل کر یہ بات کہ جو اس سے پہلے کی قومیں گزری ہیں, میں ان کا چونکہ بہت انحصار ان چیزوں پر کاموں پہ ہوتا ہے, بظاہر وہ کبھی کبھی جو پرانی کچھ تختیاں ملتی ہیں ان کی, چونکہ آپ کو پتہ ہے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے اور پرانے دور کی وہ ثابت بھی ہو جاتی ہیں کہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے لکھی گئی ہوں. تو یہ ان چیزوں کا حوالہ جب دیتے ہیں تو اس میں کئی بار چیزیں وہ ہمارے نیریٹیوز یا ہماری آئیڈیالوجی کہہ لیں, قرآن و حدیث کی بعض باتوں سے ملتی بھی ہیں. تو وہ جو ملتی ہوئی چیزیں ہیں تو کیا وہ اس چیزوں کی تصدیق نہیں کر دیتی جو باتوں کا حوالہ وہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو استدلال کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں وہ اصلاً قرآن اور حدیث بیس ہوتی ہیں, اس پر ہی استدلال ہوتی ہے. البتہ جیسے ہمیں کوئی سابقہ کسی مذہب سے حوالہ مل جائے تو ہم اس کو تائیداً پیش کرتے ہیں, اصلاً پیش نہیں کرتے. وہ تو ظاہر ہے اصلاً ہماری بنیاد قرآن حدیث ہی ہوتی ہے. تو قرآن حدیث کے موافق کوئی بھی چیز ملتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو پیش کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو اس کی تشریح میں اپنی ہی مطلب کی تشریح نکال کے بیٹھ جائے تو وہ ایک معاملہ دوسرا ہے. اسی طرح سے کچھ وہ جنات کے معاملات کے بارے میں بھی آپ مجھے بتا رہے تھے, کچھ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کلام وغیرہ. مجھے تو اس کا میرا چونکہ مہارت میری بالکل بھی نہیں ہے اس معاملے میں, تو میں بالکل آپ پہ ہی اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑوں گا کہ اس بارے میں آپ کا کیا ہے کہ ان کا جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے جنات کے حوالے سے, وہ ان کی مختلف شکلوں کو بیان کرتے ہیں, اور اس طرح سے مجھے تو معلوم یہی ہوتا دیکھ کر کہ وہ بھی حوالہ جات مجھے کوئی اتنے اوتھینٹک معلوم نہیں ہوتے کہ فلاں جن ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں کا یہ کام ہے. ان کی جو زیادہ تر ڈیٹیل پائی جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد جو جن تھے وہ اس طرح کے تھے, ان کی یہ ذمہ داری تھی. تو کیا پہلی چیز کہ یہ حقیقتاً ایسا ہے, صحیح روایات میں پایا جاتا ہے, یا دوسرا ان چیز کا بیان کا مقصد جو ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کچھ؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو؟ دیکھیں, جنات کا وجود تو حقیقی ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. اسی طرح جنات کی مختلف قسمیں ہیں, یہ بھی درست ہے. قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے, عفریت ہے, شیطان مارد کا ذکر ملتا ہے, اور مختلف قسمیں بھی ہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو تصرف دیا گیا, غلبہ دیا گیا شیاطین اور جنات پر. ان کے زیر تصرف تھے, ان کے حکم کے پابند تھے, اور ان کے تمام اختیارات جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار کے تابع تھے. یہ ساری باتیں جو قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں بالکل درست ہیں. باقی مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنی کسی مشہور ویڈیو میں ابن کنجور جن کا ابن کنجور انٹرویو سنایا تھا, اس کی تھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے, کسی بھی جن کا قصہ آپ ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھ لیں, کسی بھی دنیا میں دیکھ لیں, جو عامرین ہیں, راقی حضرات ہیں, وہ بہت ساری جنوں کے قصے سنا سکتے ہیں. اچھا, اس کی استنادی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہوتی نا, ایک قصے کی حیثیت کے طور پہ ہم سنتے ہیں, اور بالکل ٹھیک قصہ بھی ہو تب بھی اس سے ہم استدلال کیا کر سکتے ہیں, ایمانی استدلال تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ ہے, ایک واقعے کے طور پہ ہم نے سنا دیا. ایک تاریخی قصے کو ہمیں پھر کیسے لینا چاہیے؟ وہ تاریخی قصہ جو کہ اس زمن میں آ رہا ہو کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کے اندر بہت چیزیں سیکھنے کو مل سکتی. یہ جو معاملہ ہے نا, جیسے ابن کنجور والا واقعہ میں کوئی محمد عیسیٰ داؤد کی کتاب سے انہوں نے نقل کر دیا, یہ سارا بیس کرتا ہے اس مصنف پر جس نے اس کو نقل کیا ہے. وہ راوی ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, قصہ ہوگا. اور جنات کا انسانی وجود تو جنات کا وجود تو ہم تسلیم ہی کرتے ہیں, اور انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں اکا دکا استثنائی کیفیات میں, وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی زمبے والی بات نہیں ہے. باقی یہ خود اس سے کوئی بہت غیر معمولی سے دال کر لیں تو یہ غیر درست نہیں. اس میں مطلب یہ کہ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے انٹرویو جن آ کر دے دے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ان کی انٹرویو میں ذرا سا فکشن پسندی ہے, وہ کہتے ہیں نا بڑھا بھی دیا کچھ زیب داستان کے لیے. اچھا, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو عام معمول راقی حضرات کا رہتا ہے یا جو بھی ہے کہ جنات سے براہ راست گفتگو ہو جاتی ہے. اچھا, ہو جاتی ہے گفتگو, تو یہ پاسبلٹیز میں تو ہے ہمارے لیے. لیکن اس میں کیا ہے سیکھنے کو؟ کوئی ایسی کوئی ایمانی بات نہیں ہے, ایمانی بات نہیں ہے. اور اس کے اندر اگر کوئی چیز, اچھا کچھ ایسی احادیث میرے ذہن میں ویسے آ رہی ہیں, جیسے سیدنا ابو ہریرہ کا غالباً ایک واقعہ تھا کہ وہ فطرانے کی وہ رکھوالی پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو شیطان تنگ کرتا تھا, تو اس نے غالباً آیت الکرسی پڑھنے کا کہا تھا کہ آپ پڑھیں, تو نہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بات بتائی, تو انہوں نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا, لیکن یہ بات سچی اس نے کہی ہے. تو شیطان کا اس طرح سے انسانوں سے مطلب ہو جانا, یہ حدیث سے تو ثابت ہے کہ بات ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے. لیکن یہ وہی بات کہ اب کے دور میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے.
تو ہمیں یعنی پھر اس سے کچھ وہ سیکھ نہیں مل سکتی، وہ سیکھ نہیں مل سکتی. ہم اس کو ایمان کی اساس یا مسلمات میں سے شمار نہیں کر سکتے. مسلمات میں سے نہیں شمار کر سکتے. اچھا ابھی اب اوور آل ہم اس بات کو سمیٹتے ہوئے اس طرف اب آتے ہیں کہ فرقان صاحب کا جو کام ہے جو کہ خصوصاً فتن کے بارے میں ہے اور ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے کام کیا ہے، بہت اچھا کیا. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر کر دیا جو کہ ہو سکتی ہیں درست نہ بھی ہوں. اس میں ہم ان کو کیا اس اپنے شو سے دینا چاہیں گے، کیا نصیحت کریں گے؟ آپ کی ذاتی طور پہ کیا نصیحت ہوگی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے کام میں آگے چل کر اس میں کی بہتری لانے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہم نے ان کے پروگرام کو کافی پروگرام دیکھے ہیں میں نے، اور میں یہ دوبارہ عرض کروں گا کہ بڑے شوق سے بھی دیکھے ہیں. صحیح کیونکہ ان کی فکشن پسندی ایسی چیز ہے نا کہ وہ دیکھنے والے کو بھی متاثر کرتی ہے. جی ہاں. اب ہم چلتے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس کام کو مزید کس طرح نکھارا جا سکتا ہے. جی بالکل وہی بات. ایک تو یہ کہ وہ اپنے ناظرین کو اپنے حوالوں کا جو استنادی مقام ہے بالکل واضح لفظوں میں بتائیں، اور قرآن اور حدیث اور دوسرے حوالوں کا فرق اور امتیاز ضرور بتائیں. انہیں قرآن اور حدیث جو پیش کر رہے ہیں وہ وہاں سے کہاں تک استدلال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. بقیہ واقعات جو پیش کیے انہوں نے، اس سے جو استدلال ہو رہا ہے وہ ان کا نظریہ بن رہا ہے، ایمان یا عقیدہ نہیں بن رہا. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح. یعنی آپ پورٹل کو بے شک کھول لیں، آپ کی مرضی، لیکن وہ آپ کا ایک نظریہ ہے. عام جو ناظر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے. واقعتاً ذوالقرنین علیہ السلام آسمانی مخلوق تھے، واقعتاً جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ کسی دوسری دنیا میں چلے گئے. تو یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہے عام آدمی کی ایمانی عقیدے کے نقطہ نظر سے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے جو استدلال کی بنیادیں اٹھاتے ہیں ماخذ صاف لفظوں میں بتائیں، چاہے یہ بھی بتا دیں کہ حدیث ضعیف ہے. بالکل ٹھیک. فلاں روایت ہے لیکن اس کی استنادی حدیث ثابت نہیں ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. محدثین اور علمی تحقیقات میں اس طرح بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ روایت پیش کی ہے، وہ کہ درست تو نہیں ہے لیکن اس سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں. اچھا ایک اب آپ نے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ٹریول کے اوپر انہوں نے باقاعدہ سیریز وغیرہ بھی کی ہوئی ہے، اور ٹائم ٹریول کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بڑا معروف نظریہ پایا جاتا ہے واقعہ معراج سے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ ٹائم ٹریول کی ایک مثال ہے، اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ابھی ہم اگر ابھی اس اعتبار سے بھی دیکھیں، یہ تو خیر وہ تاریخی شخصیات کے بارے میں بھی اور اس طرح سے ٹائم ٹریول کو وہ ممکن سمجھتے ہیں، لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا جیسے ہم دینی تاریخی حوالہ جات میں کھینچتان ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. سائنس میں بھی کھینچتان میرا خیال ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں عبد؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹریول بھی ایک انسانی جو قوت اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے باہر کی بات ہے. ٹائم ٹریول بھی انسان سائنسی طور کے اوپر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، آج تک ثابت نہیں ہوا، ثابت نہیں ہے. تھیوری کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے سفر کر لیں گے تو وہ ممکن ہوگا، لیکن وہ ممکن نہیں. وہ بھی روشنی کی رفتار سے تیز سفر کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن وہ ممکن ہے نہیں. یہ چیز انسان کے لیے سائنسی طور پہ ممکن نہیں ہے. تو سائنسی طور پہ بھی جو چیز ممکن نہیں ہوتی اس چیز کو بھی ہمیں یہ چیز بتا دینی چاہیے کہ سائنسی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن فکشن پسندی کا معاملہ ہے کہ فلموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان 200 سال اپنی زندگی کے سارے معاملات ٹھیک ٹھاک کر کے بھی آ جاتا ہے. تو وہ تو جا سکتا ہے، وہ جاتا رہے، لیکن انسانی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. اور وہ بھی اس طرح کہ وہ باقاعدہ جائے اور وہاں معاملات کر کے بھی آ جائے. ایک نظریہ یہی ہے کہ اگر وہ چلا بھی گیا بائی چانس، سائنسی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، تو وہ صرف منظر دیکھ سکتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا. تو یہاں تو وہ سارے معاملات ٹھیک ٹھاک کر کے آ جاتا ہے. ایک میرا خیال ہے کہ عوام میں اس لیے بھی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کی. میں اس میں بھی ان کو بھی اتنا دوش نہیں دیتا کیونکہ عوام میں مقبولیت بڑی ہے ان چیزوں کی. یہ موویز سے اور مارول کی اور یہ وہ چیزوں سے نا بڑا یہ چیز مشہور ہو جاتی ہے، عوام دیکھنا پسند کرتی ہے. اس کی وجوہات شاید یہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایسا کنٹینٹ شاید بنانا زیادہ پڑتا ہو. ویورشپ ہے، ظاہر ہے یہ چیز کرنی پڑتی ہے کہ عوام کی ایک دلچسپی نمبر 1. نمبر 2 یہ جو کنٹینٹ بناتے ہیں اس میں چیزیں جس طرح سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ میں نے جیسے کہ اس کی سائنسی حقیقت نہیں ہو چاہے نہیں ہے، اس کی تاریخی نوعیت نہیں ہے، اس کی دینی نوعیت بھی کوئی اتنی مقدم یا ثابت شدہ نہیں ہے، اس کے باوجود جو بات وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی لاجک میں لوگوں کی آ رہی ہوتی ہے، بات لاجک میں ذہن میں آ جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے بات کو بنا کر کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات گھر کر جائے؟ ہاں نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ قرآن میں ایسے بیان ہوا ہے، حدیث میں ایسے آیا ہے، اور سائنس کو اگر ہم ساتھ اس طرح سے ملا لیں تو بات تو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بات تو آ رہی ہے اصل میں ان کی پیشکش کا راز. ہاں، ان کی جو پیشکش ہے وہ بڑی حسینہ ہے. جی تو پیشکش اتنی طاقتور اور حسین ہے کہ وہ لوگوں کے اور بالخصوص کمزور ذہنوں کے، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایسے ذہنوں کی جو فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں، وہ بھی فکشن فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں، تو ان میں جلدی گھر ہو جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی میں عوام کے لیے پھر بھی پوچھنا چاہوں، اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے ان سے اور وہ خوش ہے اس بات سے، اور اس کو کہ وہ بظاہر یہ بھی کہتا ہے میں تو بڑا اس کی وجہ سے دین کی طرف آ گیا ہوں،
تو ہمیں کیا اس پہ کوئی اعتراض کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیے مجھے علم میں نہیں ہے کہ ان کی فکشن پسندی کو دیکھ کے کوئی دین کی طرف آ جائے اور باقاعدہ وہ اچھا سچا مسلمان بن جائے. اللہ کرے بن جائے. جی بے شک. اور ہماری دعا ہے کہ بہت سارے لوگ بنے. لیکن جب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ارطغرل ڈرامے دیکھ کے جہاد کا جذبہ پیدا ہو, جی جی جی, تو اور اس قسم کی فکشن دیکھ کر کے دین کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ درست بات ہے. یا جیسے ہمارے آج کے مسلمان جو ہیں وہ فیس بک پہ جہاد کر لیتے ہیں, اپنا احتجاجی فیس بک پہ ریکارڈ کر رہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس پوسٹ کو اتنا شیئر کرو کہ اسرائیل فلسطین سے نکلنے پہ مجبور ہو جائے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تخیلات کی ایک دنیا ہے. صحیح. تو یعنی یہ تخیلات کی دنیا یہ کوئی فائدہ مند ان دا لانگ رن فائدہ مند نہیں ہے. وقتی طور پہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت وقتی طور پہ متاثر ہو کے کوئی اچھا کام کر بھی لے تو اس میں پائیداری نہیں ہونے والی, پائیداری نہیں آئے گی. مطلب انسان اس کو جلد بھول جائے گا, سبق کا موضوع بات اس کے لیے نہیں رہے گی, کیونکہ اس کی بنیاد آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں ہے. اچھا, اسی کے ساتھ میں پھر آخر پہ اپنی بھی تھوڑا سا انپٹ دے کر پھر آپ کی طرف بات کر کے فائنل ختم کرتے ہیں اس شو کو. ہمارا مقصد اس میں یہ تھا کہ میں اس جیسے شیخ نے بھی بہت بخوبی بیان کیا کہ وہ کیا کیا چیزیں فرقان بھائی کر لیں تو ان کا کام مزید نکھر سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے. میں بھی اس ضمن میں شاید یہی کہوں گا بطور ایک ریسرچر مائی سیلف, پی ایچ ڈی لیول کی ریسرچ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی کی ہوئی ہے. تو ریسرچ میں اگر ہم یہ چیز ضرور کر لیں کہ ہم حوالہ جات کو اپنا نکھار لیں, اس کے اندر ہم سیگریگیشن کر دیں, اس کے اندر یہ چیز بیان کر دیں کھول کر کہ کون سی چیز اس طرح سے اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ ایسی ہے, اس لیول کی ہے, اور کس چیز کی اوتھینٹسٹی درست نہیں ہے, اور اس بنیاد پہ اگر ہم باتوں کو بتانا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت مستحسن اور احسن ہوگا. یہ چیز کہ ہم کبھی کبھی جب کچھ ایسے حوالہ جات کو تاریخی یا پھر دینی حوالہ جات کو لا کر پیش کرتے ہیں جس کا حوالہ نیچے لکھا ہونا, ہمارے یہاں تو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ جس چیز کا حوالہ آ گیا بس یہ تو ٹھیک ہی ہوگی, لیکن وہ حوالہ درست بھی تو ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس کا درست ہونا بھی تو لازم ہے. حوالے کا تو مقصد ہی ہے کہ وہ درست اس کا چیز کا ہونا لازمی چیز ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ کے توسط سے ناظرین, اور یہ بڑا اہم ہے علمی حوالوں کے اعتبار سے. جب ہم احادیث کا حوالہ دیتے ہیں تو ایک تو ہو گیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ, جی وہ تو ہے, اس پہ محدثین کا اتفاق ہے, وہ صحیح حدیثیں ہیں. لیکن جب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں, بھائی سنن ترمذی کا حوالہ دے دیا, معجم الصغیر طبرانی کا حوالہ دے دیا, اور صرف حدیث نمبر لکھ دیا, وہ کافی نہیں ہے. اب ہمیں بتانا بھی پڑتا ہے کہ خود وہ کتابیں سب تحقیق سے شائع ہو چکی ہیں, اور تقریباً حدیث کے سارے متون جو ہیں الحمدللہ علماء نے بڑی محنت کی ہے, محققین نے محنت کی ہے, اور تحقیق سے ثابت ہے کہ اس کا فنا راوی ضعیف ہے. بالکل صحیح. حدیث صحیح ہے, حسن ہے, ضعف ہے, اور ضعف کس طرح کا ہے وہ سب وہ اسماء رجال بھی بتا دیتے ہیں. تو وہ جب یہ حوالے نقل کرتے ہی ہیں, میں تو یہی عرض کرنا, مجھے شکوہ ان سے یہی ہے کہ جب آپ حوالے نقل ہی کر رہے ہیں تو جس متن کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے حاشیے کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بالکل صحیح. تو اس حاشیے کو آپ پیش کر دیں اور بتا دیں. تو مطلب جب اتنی محنت کر ہی رہے ہیں, یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں, تو پھر نیچے والا حاشیہ بھی بتا دیں کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے اس کی, وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گی. تو میرے خیال یہ بہت آپ نے بلکہ آسان کر دیا ہے ان کے لیے بھی, فرقان صاحب کے لیے بھی, کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ, اور بلا شبہ بہت محنت لگتی ہے, بہت محنت کا کام ہے. اتنے محنت سے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو تھوڑی سی اور محنت کر کے آپ اس کا حوالہ. اب جیسے ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے ہم جو مرو کی حدیث بیان کی, روایت بیان کی تھی انہوں نے مسند احمد سے, اب آپ خود سوچیں حدیث میں مرو کا ذکر بہت کم آیا ہے, اتنے بڑے ذخیرے سے آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں تک پہنچے ہیں, آپ روایت نقل بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ روایت کی حیثیت کیا ہے. حیثیت کیا؟ اچھا یہاں اب میں ان کے لیے ادباً کچھ نہیں کہتا, لیکن ایک صحیح روایت جو وہاں لکھی ہوئی ہے آپ اس کو صحیح کہہ کے پیش کر رہے ہیں. بالکل یہ بڑی عجیب سی بات ہے. وہی بات ہے کہ لیکن اس میں ایسی میں اور بات کہوں گا مشورتاً برادرانہ, جی کہ کسی بھی محقق کا اپنی تحقیق میں ایسی ٹولز استعمال کرنا اور اس طرح پیشکش ایسی کرنا کہ جس میں امانت پہ حرف آ رہا ہو, تو یہ اس کی پوری تحقیق کو متاثر کرتا ہے. صحیح بات ہے, درست. تو یہ چیز بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور یہ بھی بات کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب ایک وہ نیریٹو بنا رہے ہیں, نیریٹو بلڈ ہی ایسی چیز پہ کر رہے ہیں, اور پھر بلڈ کر کے اس کی جو سپورٹیو ایویڈنس لے کر آ رہے ہیں وہ بھی باہر کا ایویڈنس ہے جس کی ہمارے نزدیک تو استنادی حیثیت ہی کوئی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں تضاد رکھتی ہیں جن کو وہ اکٹھا کر کے وہ درست کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں, جو کہ میرے خیال ہے کہ اسی طرح سے درست نہیں ہے. اور میرے خیال یہ آپ کا بالکل درست بات کہنا کہ جہاں تک وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھا کر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح چیز کو, اور پھر آگے چل کر آخر بات اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اس کو جو تشریح ہے, وہ کرنے کے اندر ان کو آپ کے نزدیک کن چیزوں کا احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے, کہ کس چیز کا وہ دھیان رکھیں, احتیاط کریں کہ جس سے ان کی پھر بات پہ حرف نہ آئے. میں بہت آسان لفظوں میں ان کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نظریہ اور نصوص کا فرق یاد رکھیں. اچھا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ایک چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہی ہے, یہ نصوص منصوص چیزیں ہیں, وہ عقیدہ بنتا ہے ہمارا. اچھا وہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہی ہے اس کو پیش کر دیں اور پورے ڈنگے کی چوٹ پہ پیش کریں.
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, سارے مسلمان متفق ہیں. لیکن جب جیسا کہ آپ نے عرض کیا نا کہ وہ جب باہر کے مصادر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تاریخی استناد اٹھاتے ہیں, دوسرے مذہب کی کتابوں سے چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, جب اسے پیش کریں تو وہ صاف لفظوں میں بتائیں کہ بھائی یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں, یہ میرا نظریہ ہے. یعنی یہ بات کہتے ہیں کہ میرا نظریہ, تو پھر تو بات ہی واضح ہو گئی, پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ بڑی ضرورت کی بات ہے کہ اپنے ذاتی نظریے کو ہم قرآن و حدیث سے اور اسلامی اعتقاد سے جوڑ دیں, یا اس سے بھی زیادہ ہم اہمیت دینا شروع کر لیں. میں تو کہتا ہوں اتنا بھی دے دیں تو بھی بہت خطرناک, اتنا بھی وہ بھی خطرناک بات ہے. آگے جانے کی بات کرتے اتنا بھی خطرناک ہے, اتنا بھی خطرناک ہے, یہ تو بات درست ہے. اور یہی بات کہ ان کا مطلب کام کے اندر جب انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ میری تحقیق ہے, میں نے فلاں فلاں چیز کو اس طرح سے پایا ہے, اس کے بعد وہ اس کا نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہیے, میرا خیال اس کا اختیار تو ان کو حاصل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ, آپ نے کئی بار نوٹ کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی میں یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی یہ ہیں اور یہ راوی اس پائے کے ہیں, مطلب یہ صحابی کا یا کسی تابعی کا ذکر کریں گے تو ان کے بارے میں بتائیں گے, ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اپنے دور میں ان کی بڑی اہمیت تھی, ان کو لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے تھے. لیکن جو بعد میں آنے والے کچھ محققین تھے انہی کی طرح کے, یا ان سے بڑے محققین تھے کوئی شک نہیں, خیر القرون کے یا اس کے بعد میں آنے والے ادوار کے, ان محققین کے کام کو نہیں دیکھتے, ان محققین کے کام کو کبھی ریفر بہت کم کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کہ یہ وہ ان محققین کی رائے بھی ان لوگوں کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں لے لیں؟ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, جب آپ نے ذکر کیا نا کہ بعض دفعہ روایت بتاتے ہیں اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں تابعی کی روایت ہے, فلاں صحابی کی روایت ہے, اور اس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے جو اسناد ہوتے ہیں وہ صرف 2 راویوں پہ مشتمل نہیں ہوتے ہیں, بالکل ایسے تابعی یا صحابی پہ نہیں ہوتے, اس میں بعض دفعہ 4 5 6 روایتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیچے کے جو راوی ہے اگر وہی ضعیف ہے تو پھر اصل بنیادی راوی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, روایت کی تو استنادی رہتی ہی نیچے راویوں سے. صحابی پہ تو کوئی جرح کرتا ہی نہیں ہے, تابعی کی بھی بات معتبری مانی جاتی ہے, تبع تابعی بھی چل جاتا ہے, گو کہ اس میں بھی کافی ضعیف راوی ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے نیچے والوں پر تو خوب جرح ملتی ہیں. بالکل صحیح. اور اسی کی بنیاد پہ زیادہ تر روایتیں بنتی بھی اسی کی بنیاد پر ضعیف ہیں, تو یہ تو وہ پیش ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور جو متقدمین اور یہ اس کے بعد بلکہ متاخرین کی بھی جو ریسرچ ہے اس کو بھی نہیں لیتے, اس کو بھی پیش نہیں کرتے. ان کی تحریروں میں ہمیں کبھی رازی غزالی, ان کی نہیں ملتی, ابن تیمیہ یا شاہ ولی اللہ, ان سبوں کا کوئی ذکر ان کا کبھی میں نے تو کبھی نہیں سنا نا, میری نزدیک بھی نہیں سنا. اور میرے خیال کہ اگر اس کو دیکھ لیں تو پھر بھی ان کے کام میں نکھار آ سکتا ہے, کافی بہتری آ سکتی ہے. اور جیسے امام ابن کثیر کا کافی ذخیرہ ہے علم الفتن کے باب میں, وہ آپ دیکھیں گے بہت کم ہی کوٹ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ کے درجے میں. بالکل. تو ایسے جو مستند علماء ہمارے تاریخ میں گزرے ہیں, ہماری 1400 سالہ تاریخ کا علمی ذخیرہ ان سے بھرا پڑا ہے, وہ ان کے ہاں بار نہیں بارے. اور ان کی تحقیق میں مغربی فلاسفہ کوئی گمنام سیاح یا سفر نامہ جو لکھتا ہے وہ بار پا رہا ہے. اور میں بس یہ آخر پہ یہ بات کہوں گا, اس سے بات پہ ختم کریں گے, کہ اپنے کام اپنی ریسرچ کے اوپر ریلائی کرنا, اس کے اوپر کوئی بری بات نہیں اس بات میں کہ آپ نے اتنی محنت سے کسی ریسرچ کو کیا ہوتا, آپ اس کو بالکل پیش کریں. لیکن جن چیزوں کا ہم نے ان کے ہی کام کی نکھار اور بہتری کے لیے ذکر کیا ہے, اگر ان چیزوں کو بھی بطور ایک میتھڈ مد نظر رکھا جائے تو یہ کام بہت بہتر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے. بات یہ ہے بتانے کا, پھر آخر میں یہ کہوں گا مقصد یہی تھا کہ یہ جو اصول طے کیے گئے ہوتے ہیں, شیخ میں آپ سے بھی آخر پہ یہی بات کہوں گا کہ اصول جو ہیں وہ ہم نے نہیں بنانے ہوتے, میرا خیال ہے. اصول تو بنے بنائے پہلے سے ہیں نا علماء کے, اور یہ متفقہ اصول ہوتے ہیں, انہیں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ان اصولوں کو اگر ہم اس کو پیچھے رکھ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کچھ نہیں. تو میرے خیال میں کہ ہمیں ان اصولوں کو بھی دیکھنا چاہیے جن اصولوں کے تحت تحقیق کرنی چاہیے. ایک میتھڈالوجی ریسرچ میں بھی ہوتی ہے, اس کو بھی اپنائیں, اور جو اصول علماء کے سلف کے تھے ان کو بھی ضرور اپنائیں. اگر ان اصولوں کو اپنائے بغیر, قرآن و حدیث کو بنیادی دلیل, صحیح روایات کو بنائے بغیر ہم کریں گے تو شاید اس کے جو نتائج ہیں پھر اس کے اندر غلطیاں ہو جائیں گی. تو اس کا امکان ہمیشہ باقی رہے گا. اسی کے ساتھ میں ناظرین سے اجازت بھی چاہوں گا. جزاک اللہ خیرہ. سننے کے لیے اپنی رائے کو بالکل دینے کے اندر آپ آزاد ہیں, اور پازیٹیوٹی کے ساتھ دینے کے اندر ہم زیادہ انکریج کریں گے کہ اگر ہمارے سے بھی کوئی غلطی ہو تو ضرور بتائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کا بھی مد نظر رکھیں کہ فرقان صاحب کے کام کے اندر بھی جو چیز آپ کو ملتی ہے, جو آپ نے دیکھی ہے, کوئی چیز آپ نے بھی نوٹ کیا تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں. ہم سے کچھ مس ہو گیا ہو یا آپ نے دیکھی ہو کہ وہ چیز ہمیں کرنی چاہیے مزید آگے, یا آپ یہ بتانا چاہیں کہ ہم نے کچھ چیز ایسی کہہ دی ہے جو غلط ہے, تو وہ بھی ضرور بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.